स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे ए लेवल, ओ लेवल या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जिनके नाम पर पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारी दलील ये है कि ये इस तरह की सर्टिफिकेशन जिसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की ख़ानदान अपने बच्चों के लिए हासिल करना चाहते हैं और इस पर बेशुमार पैसा खर्च होता है, ये ना सिर्फ पाकिस्तानी रियासत, माशरे बल्कि यहाँ के निज़ाम तालीम के लिए भी इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक है। लगभग 2 साल पहले मैं रोज़नामा डॉन में एक ख़बर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि कितने हज़ार तलबा ने ए लेवल का इम्तहान दिया। मैंने जब ये पता किया कि इस इम्तहान के लिए कितनी फ़ीस होती है, कितने अखराजात होते हैं, तो सिर्फ फ़ीस का हिसाब किताब लगाया और अंदाज़ा ये हुआ कि सिर्फ ए लेवल के इम्तहानात की फ़ीस पर लगभग $25 मिलियन पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। डॉलर आजकल लगभग 280 रुपये का है। आप जमा ज़रब तकसीम करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अरब रुपया बनेगा। सिर्फ ए लेवल, ओ लेवल की बात नहीं है, बेशुमार दीगर ऐसे इम्तहानात हैं जो लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए देते हैं, जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश की प्रोफिशेंसी साबित करने के लिए इम्तहानात दिए जाते हैं और उस फ़ीस का अभी तक हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। एक ज़िमनी बात ये कि जब मैंने ये ख़बर पढ़ी, ये हिसाब किताब किया, मैंने कोशिश की कि मैं इस पर थोड़ी सी तहकीक करूं। मैंने ब्रिटिश कौंसल को ईमेल किए, फ़ोन किए, लेकिन किसी किस्म का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया और हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सालाना और पिछले तकरीबन 40-50 साल में कितने अरब खरब रुपया हम नाम नहाद तालीम के ऊपर पाकिस्तान से बरतानिया भेज चुके हैं। आइए सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या ए लेवल, ओ लेवल, ये सीनियर कैम्ब्रिज, जूनियर कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, इनका मेयार तालीम या इन जिन स्कूलों में ये पढ़ाए जाते हैं, क्या इनका मेयार तालीम बहुत अच्छा है? मेरे ख़्याल से बिल्कुल नहीं। इसका एक सबूत तो ये है कि बहुत से तलबा और तालिबात जो ए लेवल, ओ लेवल, बिलखसूस मैथ्स या इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन्हें ट्यूशन लेनी पड़ती है। अगर तो इन स्कूलों में इतना अच्छा मेयार तालीम होता जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, तो फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोम, पढ़ाने वाले असातिज़ा पाकिस्तानी हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तानी असातिज़ा की किसी किस्म की तौहीन या उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहता, बिल्कुल ये मकसूद नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर जो हालात बाकी स्कूलों में असातिज़ा के हैं, सरकारी स्कूलों में, दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर ए लेवल, ओ लेवल नहीं पढ़ाया जाता, लगभग वही हालात ऐसे स्कूलों में हैं जहाँ पर ए लेवल, ओ लेवल पढ़ाया जाता है। अक्सरियत के पास पढ़ाने की डिग्री नहीं है। सारा फोकस इस बात पर है कि इसे अंग्रेज़ी बोलनी आती है या नहीं आती है। और इसी तरह जब आप देखते हैं कि, और ये मुशाहिदे की बात है, इस पर कोई तहकीक मौजूद नहीं है, कि जिन तलबा ने ए लेवल, ओ लेवल किया था, उनकी सोच, उनका तरीक़ाकार, उनके अदब आदाब, उनकी तालीम या इल्म का मेयार कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है उन तलबा से जो दूसरे स्कूलों से पढ़ के आए हैं या सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। वाहिद फ़र्क जो आपको नज़र आएगा वो अंग्रेज़ी का है। आम तौर पर ये लोग बेहतर अंग्रेज़ी बोल लेते हैं दूसरों की निस्बत, जो सरकारी स्कूलों से, नाम नहाद इंग्लिश मीडियम स्कूलों से या मदरसों से पढ़ कर आए हैं। लेकिन अगर आप इनकी सोच देखें तो उसमें आपको कोई फ़र्क, बल्कि आम तौर पर इनकी सोच मदरसे के तलबा से ज़्यादा मिलती जुलती नज़र आती है। तरीक़ा वारदात पर भी बात करने की ज़रूरत है। इन स्कूलों में जब माँ बाप अपने बच्चों की रिपोर्ट लेने जाते हैं या उन्हें बुलाया जाता है तो अजीब अजीब झांसे दिए जाते हैं। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपका बच्चा कितना ज़हीन है,
کتنا اس نے مختلف طریقے کا کام کیا ہے، وہ آپ کو بہت خوش کر کے واپس بھیجیں گے۔ وہ مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں کی طرح ہیں جو آپ کو مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، اور مہنگی چیز بیچنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے یہ کس طرح سے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کو خوشیاں فراہم کرے گی، اور اس کے علاوہ معاشرے میں آپ کا سٹیٹس بہتر کر دے گی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اسکالرشپس بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ اسکالرشپس تو پہلے بھی مل جاتے تھے جب اے لیول او لیول نہیں آیا تھا۔ ایک طریقہ واردات، اچانک کچھ سال پہلے پاکستان کے طلباء و طالبات نے اے لیول او لیول میں ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے 40 ایز لے لیے، کسی نے 50 ایز لے لیے۔ انگریزی اخباروں میں بالخصوص حتیٰ کہ نیوز چینلز میں ہیڈ لائنز آنے لگیں کہ فلاں پاکستانی طالب علم نے ایز کا اور اوز کا اور زیڈز کا اور پتہ نہیں کیا کچھ ریکارڈ قائم کر دیا۔ لیکن اگر آپ ذرا عالمی سطح کے اوپر دیکھیں اس طریقہ واردات کو، یہی کام چند سال کے بعد کینیا میں ہونے لگا، اس سے پہلے یہ ہندوستان میں ہونے لگا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 1990 کی دہائی میں جب ہندوستان میں گلوبلائزیشن کا آغاز ہوا، ہندوستان کی مارکیٹ کو عالمی سامراجی قوتوں کے لیے کھولا گیا، تو اچانک ہندوستان کی خواتین مقابلہ حسن جیتنے لگیں۔ اب دوبارہ سے بہت کم ایسا ہوا کہ ہندوستان کی لڑکیوں نے یہ مقابلہ حسن جیتے ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ گلوبل بیوٹی انڈسٹری ہندوستان کا رخ کر رہی تھی، اور اسی طرح جب اے لیول او لیول کے اس کاروبار نے کسی تیسری دنیا کے ملک کا رخ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک وہاں پر بہت ذہین فتین طالب علم پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس پر بھی بہت تحقیق موجود نہیں ہے، یہ بات میں اپنی آبزرویشن کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر کر رہا ہوں، لیکن اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب یہ بات کی جائے تو ایک سوال فوری طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا پھر آپ کے خیال میں پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں اور اے لیول او لیول یا آئی بی اور سینئر کیمبرج جونیئر کیمبرج کرانے والے اسکولوں میں اور اردو میڈیم اسکولوں میں یا مدرسوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً کافی فرق ہے، لیکن یہ فرق اسی طرح کا ہے جس طرح کا آپ 5 اسٹار میں کھانا کھاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اس کھانے سے جو ڈھابے پر ملتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ تعلیم کو جنس بنا دیں گے، ایک کموڈٹی بنا دیں گے، تو پھر آپ معیار کی بات مت کریں، پھر آپ قیمت کی بات کریں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً اس ریاست کے حکمران، جنہوں نے تعلیم کو، صحت کو، حتیٰ کہ سیکیورٹی کو ایک جنس بنا دی ہے، کموڈٹی بنا دی ہے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ اپنے لیے تعلیم، اپنے بچوں کے لیے تعلیم خرید لیں، صحت خرید لیں، اور اچھی سے اچھی خرید لیں، بلکہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کروا لیں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو گیٹ کے اوپر 4-5 سیکیورٹی گارڈز کھڑے کر لیں، ورنہ آپ کو دن دہاڑے بھی لوٹا جا سکتا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں نہ صرف بہت زیادہ اس کا معیار کا فرق ہے، معیار اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ بدعنوانی بھی ہے۔ لوگ پیسے دے کے بورڈ کے ایگزام میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں، نقل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اجتماعی مسائل کا حل انفرادی طور پر تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک مثال ہم لاہور میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، لوگوں نے گاڑیاں خریدنا اور موٹر سائیکل خریدنا شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاہور ایک گیس چیمبر بن گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بدترین ایئر کوالٹی اور بدترین سموک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے شاید ایک مسئلہ بظاہر حل کر لیا ہے، لیکن کئی بڑے مسئلے کھڑے کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، لوگ کینسر میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، اور بے شمار مسائل جن پر بہت زیادہ بات پہلے بھی ہوتی ہے، ہو چکی ہے، ہوتی رہے گی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ
آپ اے لیول کے ذریعے پاکستان کے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے یا اسے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اے لیول او لیول کے نام پر اربوں کھربوں روپیہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، تیسری دنیا کے اکثر ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور حکمران طبقے اپنے بچوں کو اے لیول او لیول کرانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر جی ڈی پی کا لگ بھگ 1% بھی تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا، وہاں پر اگر آپ اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ دوبارہ ملک سے باہر بھیج دیں گے، بجائے اس کے کہ اس کو تعلیم پر خرچ کیا جائے اور تعلیم کو بہتر کیا جائے، تعلیم کے مسائل کو حل کیا جائے، تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جائے، آپ ایک انفرادی حل تلاش کرتے ہیں، جس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک میں ان ایکویلٹی، عدم مساوات اور بڑھ جاتے ہیں۔ آخری بات، بدعنوانی کی تعریف بھی مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اس تعریف کو دیکھا جاتا ہے جو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف نے عالمی سطح پر پاپولرائز کی، مقبول عام بنائی۔ ہمارے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے مقبول عام بنائی، جیسے کہ کرپشن کوئی ایک انفرادی فعل ہے۔ یہ جو تعلیمی سامراج ہے، جس کی ایک شکل اے لیول او لیول ہے، یہ بھی تو ایک بدعنوانی ہے۔ کلونیلزم، جنگ، یہ بھی تو ایک بدعنوانی ہے۔ اس کو بھی کرپشن کی تعریف میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک سوال جو فوری طور پر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے۔ یہ مدرسے، اردو میڈیم، انگریزی میڈیم، اے لیول، او لیول اور اس طرح کے جو کئی طرح کے نظام ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ موجودہ اشرافیہ نہیں کرے گی۔ اس کے لیے پاکستانی شہریوں کو، پاکستان کے محنت کشوں کسانوں کو مطالبہ کرنا ہوگا، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ فوری طور پر ایک مطالبہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمام وزیر، تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز، تمام سرکاری افسر، وہ چاہے سول ہیں یا دیگر ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ اس پہلے مطالبے کے ساتھ ہم اس جدوجہد کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پر ہم ایک ایسا نظام تعلیم لا سکتے ہیں جو سب کو برابر کے موقع دے گا، جو سب کو برابر کی تعلیم دے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔